5 दिन घोड़े पर और पैदल चलने के बाद 31 मार्च 1971 की शाम अवामी लीग के रहनुमा ताजुद्दीन अहमद और अमीरुल इस्लाम इंडिया की सरहद के करीब एक पुल के पास बैठे थे। दोनों नंगे पांव थे। उनका एक कासिद सरहद पार राब्ता कायम करने गया था। जैसे ही अंधेरा हुआ उनको जूतों की आवाज सुनाई थी। थोड़ी ही देर में मुसल्लह सिपाहियों का एक छोटा ग्रुप उनके सामने था। उनकी क़यादत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक आला अफसर गोलोक मजमदार कर रहे थे। ताजुद्दीन ने अवामी लीग के रहनुमाओं और कौमी असम्बली के अरकान की एक फहरिस्त उनके हवाले की। 30 और 31 मार्च की रात 12 बजे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल KF रुस्तम जी ताजुद्दीन अहमद से मिलने दिल्ली से कलकत्ता पहुंचे। गोलोक मजमदार ने उनका इस्तकबाल किया और उन्हें एयरपोर्ट के बाहर खड़ी एक जीप तक लाए जिसमें ताजुद्दीन अहमद बैठे थे। रुस्तम जी अपनी किताब द ब्रिटिश बैंडिट्स एंड द बॉर्डरमैन में लिखते हैं कि हम ताजुद्दीन अहमद और अमीरुल इस्लाम को अपने साथ आसाम हाउस ले आए। मैंने उनको अपना कुर्ता पजामा दिया। अगले 2 दिन तक दोनों ने हमें मशरकी पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसकी कहानी सुनाई। रेहान फजल की तहरीर। जब इंडिया की मदद से बंदूक के साए तले बांग्लादेश की पहली उबूरी हुकूमत कायम हुई, सुनिए नादिया सुलेमान से। 1 अप्रैल को ताजुद्दीन और इस्लाम को एक पुराने फौजी तैयारे में दिल्ली लाया गया। अप्रैल की शाम ताजुद्दीन अहमद को इंडिया की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी से उनके दफ्तर में मिलवाने ले जाया गया। मंच घोष, जिन्होंने हाल ही में एक किताब बांग्लादेश वॉर रिपोर्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो लिखी है, बताते हैं कि इंदिरा गांधी ने ताजुद्दीन अहमद से पूछा कि क्या वो जल्द अज जल्द जलावतनी में हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं। ताजुद्दीन अहमद ने कहा, बांग्लादेश की हुकूमत पहले से मौजूद है, लेकिन इंदिरा गांधी ने दलील दी कि इस हुकूमत के बारे में कोई नहीं जानता और बैनुल-अक़वामी कबूलियत पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि ये हुकूमत बैनुल-अक़वामी मीडिया की नज़रों के सामने हल्फ उठाए, और वो भी मशरक़ी पाकिस्तान के एक ऐसे इलाके में जिस पर आज़ादी पसंदों का कंट्रोल हो। ताजुद्दीन ने कहा कि मैं भी आपको यही बताने वाला था, लेकिन ये सोच कर हिचकिचा रहा था कि ऐसी हुकूमत बनाने के लिए इंडिया का मुकम्मल ताउन दरकार होगा। इंदिरा गांधी ने वहां मौजूद अफसरान बिलखुसूस रुस्तम जी से कहा कि वो ताजुद्दीन अहमद को मुकम्मल मदद फराहम करें। दिल्ली में ही ताजुद्दीन अहमद ने एक तकरीर रिकॉर्ड की। 11 अप्रैल 1971 को ये तकरीर BSF की तरफ से आज़ाद बंगाली वायरलेस सेंटर से नशर हुई, जिसमें ताजुद्दीन ने बताया कि एक ताकतवर फौज बनाई जाएगी जिसमें ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के सिपाही शामिल होंगे। 9 अप्रैल को ताजुद्दीन कलकत्ता वापस आए। उन्हें और उनके बाद आने वाले अवामी लीग के तमाम रहनुमाओं को एक होटल में ठहराया गया। जल्द ही होटल में ठहरने वाले मेहमानों की तादाद 50 हो गई। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के लिए सदारती निज़ाम का इंतखाब किया गया। सवाल ये पैदा हुआ कि आज़ादी के बाद मशरक़ी पाकिस्तान का नाम क्या रखा जाए। KF रुस्तम जी लिखते हैं कि किसी ने मशरक़ी बंगाल का नाम तजवीज़ किया, लेकिन किसी नाम पर इत्तेफ़ाक़ी राय नहीं हो सका। आखिर में ताजुद्दीन अहमद ने बांग्लादेश नाम तजवीज़ किया। सबने फौरन इस नाम पर इत्तेफाक किया। इसी मीटिंग में मुल्क के कौमी तराने का भी इंतखाब किया गया। इसके लिए 2 गानों पर गौर किया गया। पहला गाना दुजिंद्र नाथ राय का और दूसरा अमर शोनर बंगला था। आखिर में टैगोर के गीत पर इत्तेफाक हुआ, क्योंकि ये शेख मुजीब का भी पसंदीदा गाना था। इंदिरा गांधी से मुलाकात के बाद ताजुद्दीन BSF की तरफ से फराहम करदा डकोटा फ्लाइट में मेघालय रवाना हुए। वहां उन्होंने अवामी लीग के रहनुमा सैयद नजरुल इस्लाम से मुलाकात की ताकि उनको जलावतन हुकूमत का कायम मकाम सदर बनने पर आमादा किया जा सके। इसके बाद वो अवामी लीग के दीगर सीनियर रहनुमाओं को ढूंढने के लिए एक के बाद दीगरे कई मुहाजिर कैंपों का दौरा करने लगे। अब सवाल ये था कि हल्फ बर्दारी की तकरीब कब और कहाँ होनी चाहिए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आला अफसरान रुस्तम जी और गोलोक ने मशरक़ी पाकिस्तान के नक्शे का मुताला करने के बाद वो जगह ढूंढ ली जो अभी तक आज़ादी पसंदों के ज़ेरे कंट्रोल थी। ऑपरेशनल और सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर ज़रूरी था कि जगह इंडियन सरहद के करीब और सड़क के ज़रिए मुंसलिक हो, ताकि बैनुल-अक़वामी मीडिया और हल्फ उठाने वाले वज़रा वहां तक आसानी से पहुंच सकें। मंच घोष बताते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अफसर ने 16 अप्रैल की शाम को कलकत्ता में मौजूद तमाम गैर मुल्की सहाफ़ियों से राबिता किया और उन्हें 17 अप्रैल की सुबह 4 बजे कलकत्ता प्रेस क्लब में जमा होने को कहा। गैर मुल्की सहाफ़ियों को बताया गया कि उन्हें एक खास खबर के लिए किसी नामालूम मकाम पर ले जाया जाएगा। तकरीबन 200 सहाफ़ियों को हल्फ बर्दारी की तकरीब में ले जाने के लिए 60 कारों की ज़रूरत थी। रुस्तम जी इस मकसद के लिए इतनी बड़ी तादाद में सरकारी कारें इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे मिशन के खुफिया रहने का इम्कान कम हो जाता।
ایک دن کے لیے ڈرائیوروں سمیت 60 کاروں کا بندوبست کیا گیا۔ یہ کاریں صبح 4 بجے اپنی منزل کے لیے روانہ ہوئیں۔ جب موٹروں کا قافلہ 11 بجے آم کے باغ کے قریب پہنچا تو منش گھوش کہتے ہیں اینٹی ایئر کرافٹ گنیں نصب تھیں اور انڈین فضائیہ کے طیارے آسمان میں چکر لگا رہے تھے۔ خدشہ تھا کہ پاکستانی طیارے اس جگہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یہ جگہ انڈین سرحد سے چند 100 گز کے فاصلے پر تھی۔ جب غیر ملکی صحافی وہاں اترے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہیں اتنی دور کیوں لایا گیا۔ باغ کے ایک کونے میں پرانی خاکی وردیوں میں ملبوس مشرقی پاکستان رائفلز کا ایک دستہ گارڈ آف آنر دینے کی مشق کر رہا تھا۔ دوسرے کونے پر کچھ لوگ بنگلہ دیش کا قومی ترانہ گانے کی مشق کر رہے تھے۔ لکڑی کا ایک عارضی چبوترا بنایا گیا جہاں 7 یا 8 کرسیاں رکھی گئی تھیں۔ قریب ہی تازہ کٹے ہوئے بانس کی مدد سے جھنڈا تیار کیا گیا۔ رستم جی اور گولوک انڈین سرحد کے اندر ہی رہے۔ نظر الاسلام کو سب سے پہلے پروفیسر یوسف علی نے عہدے کا حلف دلایا۔ اس کے بعد نظر الاسلام نے تاج الدین احمد اور دیگر وزراء سے حلف لیا۔ بنگلہ دیش کا قومی ترانہ گایا گیا اور قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس کے بعد دنیج پور سے عوامی لیگ کے رکن قومی اسمبلی پروفیسر یوسف علی نے اسٹیج سنبھالا اور اعلان آزادی پڑھنا شروع کیا۔ جلاوطنی میں کام کرنے والی بنگلہ دیش کی حکومت کی طرف سے یہ پہلا اعلان تھا۔ بیدیا ناتھ تال کا نام بدل کر مجیب نگر رکھا گیا۔ اس وقت وہاں تقریباً 10,000 لوگ موجود تھے۔ انہوں نے ایک آواز سے جوئے بنگلہ کا نعرہ بلند کیا۔ وزیروں کو کلکتہ میں رہنے کے لیے مکانات دیے گئے۔ حلف لینے کے بعد تمام وزراء شام 6:30 کلکتہ واپس لوٹ گئے۔ چندر شیکھر داس گپتا اپنی کتاب انڈیا اینڈ دی بنگلہ دیش لبریشن وار میں لکھتے ہیں کہ صرف تاج الدین اپنے دفتر میں اپنے خاندان سے الگ کمرے میں رہتے تھے اور ہر وقت کام کرتے نظر آتے تھے۔ کرنل عثمانی نے بھی تھیٹر روڈ پر واقع دفتر میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا اور ایک کیمپ کی چارپائی پر سوتے تھے۔ 25 اپریل کو بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کو ایک میڈیم ویو ٹرانسمیٹر ملا تھا جس کے ذریعے کلکتہ سے مشرقی پاکستان کے لوگوں تک مسلسل نشریات پہنچائی جاتی تھیں۔ رستم جی اور گولوک مجمدار کا کام ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ کلکتہ میں پاکستانی ڈپٹی ہائی کمیشن کے بنگالی ملازمین کی ایک بڑی تعداد کی وفاداری بدلنے کی مہم میں مصروف تھے۔ اس سے قبل دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 سفارتکاروں نے ہائی کمیشن چھوڑ کر بنگلہ دیش کی عبوری حکومت سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا۔ وہاں سے رستم جی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ کلکتہ میں پاکستانی ڈپٹی ہائی کمیشن کے سربراہ حسین علی تک رسائی حاصل کی جائے اور ان کو قائل کیا جائے کہ وہ اپنے تمام ملازمین کے ساتھ بنگلہ دیش کی نئی حکومت کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کریں۔ گولوک نے ایک ریسٹورنٹ میں ڈپٹی ہائی کمشنر حسین علی سے دوبارہ ملاقات کی، لیکن جب انڈین وزارت خارجہ کے حکام کو اس منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے اس میں ملوث نہ ہونے کا مشورہ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ وزارت خارجہ کا معاملہ ہے جس میں بارڈر سیکیورٹی فورس کے اعلیٰ اہلکار بلا وجہ ٹانگ اڑا رہے ہیں۔ لیکن جب انڈین وزارت خارجہ کے حکام کو اس منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے اس میں ملوث نہ ہونے کا مشورہ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ وزارت خارجہ کا معاملہ ہے جس میں بارڈر سیکیورٹی فورس کے اعلیٰ اہلکار بلا وجہ ٹانگ اڑا رہے ہیں جنہیں بین الاقوامی سفارتکاری کی باریکیوں کا اندازہ نہیں۔ بعد میں گولوک مجمدار نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جب رستم جی نے فون کر کے اندرا گاندھی کو اس بارے میں بتایا تو وہ یہ سن کر زیادہ خوش نہیں ہوئی۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ آپ اپنے آپ کو اس معاملے سے دور رکھیں۔ اگر آپ نے ایک معمولی غلطی بھی کی تو میرے لیے اس کے نتائج کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوگا۔ دوسری طرف حسین علی کو تشویش لاحق تھی کہ اگر وہ پاکستانی ڈپٹی ہائی کمیشن سے باہر نکل آئے تو ان کی تنخواہ کون ادا کرے گا۔ وہ اس بارے میں تاج الدین احمد سے ملنا چاہتے تھے۔ انڈین حکام نے ان کی تاج الدین سے ملاقات کروائی۔ کے ایف رستم جی لکھتے ہیں کہ تاج الدین احمد کو اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں اپنا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ وہ انڈیا کے شہری نہیں تھے۔ میں دہلی گیا اور وزارت خزانہ میں بینکنگ سیکریٹری اردھنو بخشی سے ملا۔ پورا منصوبہ ریزرو بینک کے گورنر سے ملاقات کے بعد بنایا گیا۔ انحراف سے ایک دن پہلے یعنی 17 اپریل کو کلکتہ کے امریکن بینک میں ڈپٹی ہائی کمشنر کے اکاؤنٹ سے 3 کروڑ روپے نکال کر اسٹیٹ بینک کی چورنگی برانچ میں جمع کروائے گئے۔ 2 دن بعد ڈپٹی ہائی کمشنر بنگلہ دیش کے نام پر اکاؤنٹ کھولا گیا۔ حسین علی کی ڈیفیکشن کے لیے 18 اپریل کی تاریخ کا انتخاب کیا گیا۔ اس تاریخ کے انتخاب کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ افواہیں تھیں کہ حسین علی اور ڈپٹی ہائی کمیشن کے بنگالی عملے کو اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ گولوک نے حسین علی کا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ ان کا یہ قدم دوسرے ممالک میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے بنگالی ملازمین کے لیے رول ماڈل کا کام کرے گا۔
ابتدائی ہچکچاہٹ کے بعد حسین علی نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی۔ اب اس بات کو یقینی بنایا جانا تھا کہ پاکستانی ڈپٹی ہائی کمیشن سے بنگالی عملے کا انحراف اور ہائی کمیشن کی عمارت پر بنگلہ دیش کا پرچم لہرانے کا عمل ایک ساتھ ہو۔ منش گھوش کہتے ہیں کہ 18 اپریل کو گلوک مجمدار نے ڈپٹی ہائی کمیشن کے باہر فٹ پاتھ پر بوٹ پالش کرنے والے کے بھیس میں کھڑے ہو گئے۔ یہ بھیس اتنا زبردست تھا کہ رستم جی جو وہاں صبح کی سیر کرنے والے کے بھیس میں چہل قدمی کر رہے تھے انہیں نہیں پہچان سکے۔ تھوڑی دیر بعد دونوں نے حسین علی کو اپنی بیوی اور دیگر 65 ملازمین کے ساتھ چھت پر دیکھا جہاں انہوں نے جوئے بنگلہ کے نعرے لگائے اور بنگلہ دیش کا پرچم لہرایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی بیرونی سرزمین پر بنگلہ دیش کا جھنڈا لہرایا گیا۔ جیسے ہی یہ خبر آل انڈیا ریڈیو کے کلکتہ مرکز سے نشر ہوئی، کلکتہ کے ہزاروں لوگ بنگلہ دیش مشن کے باہر پہنچ گئے۔ وہاں میلے جیسا ماحول بنا ہوا تھا۔ چند منٹوں میں کلکتہ میں پاکستان کا ڈپٹی ہائی کمیشن تاج الدین حکومت کا پہلا دفتر خارجہ بن گیا۔ کچھ ہی دنوں میں نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر اور کئی دارالحکومتوں سے بنگالی سفارتکار بنگلہ دیش کی نئی حکومت سے اپنی وفاداری کا اظہار کرنے کے لیے پاکستانی سفارتخانوں سے نکل گئے۔ ریحان فضل کی تحریر آپ نادیہ سلیمان سے سن رہے تھے۔